بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ پاک فوج نے انٹر سروس انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لے لیا تھا۔ فیض آباد دھرنے سے متعلق فیض حمید کا نام منظر عام پر آیا تھا جب ان کے حوالے سے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ کروانے کی بات سامنے آئی۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے آخر میں میجر جنرل فیض حمید کا نام لکھا گیا تھا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے 2019 میں فیض حمید کو سربراہ آئی ایس آئی مقرر کیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصے کے لیے اس عہدے پر فائز رہے۔ نواز شریف نے بھی تقریروں میں فیض حمید پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلت کے بھی الزامات سامنے آئے۔ کابل میں طالبان کی آمد کے 3 ہفتے بعد فیض حمید کی دورہ کابل میں کافی کپ کے ساتھ تصویر پر شدید تنقید ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں فیض حمید پر پی ٹی آئی کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے الزامات لگے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں قانون سازی کے لیے اسمبلی اجلاسوں میں اراکین کی حاضری پوری کروانے کا بھی الزام ساتھ لگا۔ 2017 اور 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے بھی فیض حمید پر مداخلت کے الزامات لگائے۔ جس دن سے شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے دوستو، اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم نے وسیع پیمانے پر شام کے اہم فوجی اور دفاعی مراکز کو فضائی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم نے شام کے انفراسٹرکچر اور فوجی تنصیبات پر 300 سے زائد فضائی حملے انجام دیے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسرائیل نے انتہائی وسیع پیمانے پر شام کے فوجی اور دفاعی مراکز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور وہ ان اقدامات کے ذریعے کیا اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فضائی جارحیت کے ساتھ ساتھ غاصب صہیونی رجیم نے فوجی چڑھائی بھی شروع کر دی ہے اور اب تک دمشق کے جنوب کی جانب چند دیہاتوں اور قصبوں پر غاصبانہ قبضہ بھی جما لیا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے لبنان کی سرحد کے قریب دمشق کے جنوبی حصے میں فوجی پیش قدمی اور خان الشیخ اور قطنہ کی جانب آگے بڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو شام میں پیدا ہونے والے موجودہ بحران کو سنہری موقع سمجھ کر حتیٰ کہ دمشق کو بھی ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ صہیونی رجیم اپنے جنگی طیاروں اور ڈرون حملوں کی مدد سے شام آرمی کے فوجی ٹھکانوں کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ دمشق، حمص اور کامشلی کے قریب شام کے 3 اہمیت کے حامل
ایئر بیسز پر صہیونی بمباری اور ساحلی شہر لازکیہ میں شام آرمی کے فوجی مراکز پر حملے وہ معنی خیز اقدامات ہیں جنہیں آسانی سے دوستوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک غاصب صہیونی رجیم اس بات پر زور دیتی آئی تھی کہ گولان ہائٹس ایک اہم خطہ ہے اور اسرائیل کی بقا کے لیے فوجی خطرہ ہے، لیکن اب اس نے ایسے علاقوں پر حملہ کیا ہے جن کا بنیادی طور پر مقبوضہ فلسطین کی سرحد سے دوستوں کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غاصب صہیونی رجیم پوری طاقت سے شام کی دفاعی صلاحیتیں تباہ کرنے کے درپے ہے اور یہ عرب ملک مستقبل قریب میں شدید سیکیورٹی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود حیات تحریر الشام گروہ نے صہیونی جارحیت پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے۔ گزشتہ چند دنوں میں نیتن یاہو کا ایک شرارت امیز اقدام یہ تھا کہ اس نے اپنے اور شام کے درمیان طے پانے والے 1974 کے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کی فوج ایسے وقت میں شام میں داخل ہو چکی ہے جب اقوام متحدہ نے اس غاصبانہ اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور استحکام باقی رہنے کے لیے 1974 کے معاہدے کی پابندی پر زور دیا ہے۔ اس میں دوستو کوئی شک نہیں کہ اقوام متحدہ اسرائیل کے اس غیر اخلاقی اور غاصبانہ اقدام سے بخوبی آگاہ ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی فورسز اس علاقے میں باقی رہیں گی۔ اقوام متحدہ نے شام میں صہیونی فوج کی موجودگی کو 1974 معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح حزب اللہ لبنان، کویت، قطر، اردن، یمن اور ایران نے بھی شام کے سرحدی علاقوں پر صہیونی رجیم کے غاصبانہ قبضے کی مذمت کی ہے۔ ماضی کے تجربات سے یہی ظاہر ہوتا ہے دوستو کہ غاصب صہیونی رجیم اپنا غاصبانہ قبضہ پھیلانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس دن ابو محمد الجولانی نے حلب یعنی شام میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا تھا، انہوں نے فلسطینی پرچم کے علاوہ ہر پرچم اور علامت کی توہین کی تھی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ گویا ان کی دشمنی صرف ایران سے ہے لیکن وہ فلسطین کے حامی ہیں۔ لیکن اب جس وقت فلسطین کے سب سے بڑے دشمن یعنی غاصب صہیونی رجیم نے ایسے علاقوں کو فوجی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے جو ان عناصر کے زیر کنٹرول ہیں، تو وہ گونگے ہو گئے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی رد عمل ہی سامنے نہیں آ رہا۔ لہذا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابو محمد الجولانی اور اس کے ساتھیوں کی یہ خاموشی اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ پہلے سے ہی نیتن یاہو کے اس اقدام سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اسرائیل سے ان کی ساز باز ہو چکی تھی۔ شام کی دفاعی صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ ہو جانا اس گروہ اور اسرائیل دونوں کا مشترکہ مفاد ہے۔ دوسری طرف رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی حکومت، جس نے پوری طرح حیات تحریر الشام کو فوجی، مالی اور سیاسی مدد فراہم کی تھی، اور صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اہم اور مرکزی کردار ادا کیا تھا، اس نے بھی شام پر حالیہ صہیونی فوجی جارحیت پر پر اسرار اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ترکیہ کے اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے موجودہ صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی یہ صورتحال اس کے لیے قابل تشویش ہے۔ دوسری جانب دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ غاصب صہیونی رجیم کا واحد ایجنڈا خطے میں ایران کا اثر و رسوخ ختم کرنا اور اسلامی مزاحمتی محاذ کی نابودی ہے، لیکن وہ حقیقت جس سے ترکی کے حکمراں غافل ہیں یہ ہے کہ غاصب صہیونی رجیم شام کے ساتھ ساتھ ترکی کی سلامتی اور دفاعی صلاحیتوں کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، لہذا اگلی باری ترکی کی بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی۔ شام میں بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے باغیوں نے سرکاری فوج کے لیے دوستو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ باغیوں کی جانب سے بشار الاسد دور کے وزیر اعظم غازی الجلالی کو پرامن انتقال اقتدار میں تعاون اور بیرون ملک شام کے سفیروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب سے روس میں شامی سفارتخانے پر شام کا نیا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ دمشق آنے والی سڑک پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔
برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور یونان نے شامی پناہ گزینوں کی درخواستوں پر کام روک دیا ہے۔ سعودی عرب نے صہیونی رجیم کے شام پر حملوں کو اس ملک کی سرزمین کی سالمیت کو ختم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ صہیونی فوج کے بے رحم حملے اور زمینی تجاوزات شام کی سرزمین پر سعودی عرب کے رد عمل کا باعث بنے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے جولان کی بلندیوں اور شام کی زمینوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں، جن کا مقصد شام کے لیے امن و استحکام اور سرزمین کی سالمیت کی بحالی کے امکانات کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ صہیونی فضائیہ بشار الاسد کی حکومت کے سرنگو ہونے کے بعد شام میں وسیع پیمانے پر شام کی فوج کے باقی ماندہ سامان کو تباہ کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت نے ترکیہ کے مذاکرات کی پیشکش کو رد کر دیا تھا۔ ترک صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام کو تباہ و برباد چھوڑ کر بشار الاسد خود فرار ہو گیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ شام کے لوگ تمام عقائد اور اقدار کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ شام کے لوگ تمام عقائد اور اقدار کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں۔ شامی خانہ جنگی سے بچ کر آنے والوں کے لیے ترکیہ محفوظ پناہ گاہ رہا ہے۔ یقین ہے کہ شام میں تبدیلی کی ہوا شامی عوام کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ صدر رجب طیب اردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکیہ کسی دوسرے ملک کی زمین یا خود مختاری پر نظر نہیں رکھتا۔ سرحد پار آپریشن کرنے کا واحد مقصد ترکیہ کو تخریب کاری سے بچانا ہوتا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکیہ اپنی سرحدوں پر نئے تخریب کار عناصر کو ابھرنے نہیں دے گا۔ شام کے لوگ ہی شام کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ شام کی تعمیر نو میں شامی عوام کی مدد کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظالموں کے آگے سر نہ جھکانے پر شام کے بہادر لوگوں کو یاد رکھا جائے گا۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے سے پہلے ہی دوستوں سابق صدر بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو چکے تھے۔ اس منتقلی کے بعد شام پر اسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے پر شامی عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب بشار الاسد برطانوی اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ روس میں سیاسی پناہ لے کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ لندن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کی بیٹی اسما الاسد نے صدر بشار الاسد سے 2000 میں شادی کی تھی۔ اس جوڑے کی 3 اولادیں ہیں۔ بشار الاسد کی اہلیہ نے ڈکٹیٹر شوہر کے دور حکومت میں عیش و عشرت بھری زندگی گزاری۔ اسما اسد نے اپنے شوہر کے دور حکومت میں گھریلو اشیاء اور کپڑوں پر لاکھوں ڈالر اڑا دیے۔ سابق صدر بشار الاسد کی مجموعی دولت کا تخمینہ $2 بلین لگایا گیا ہے۔ بشار الاسد کی مجموعی دولت میں ان کے بیشتر اکاؤنٹس شیل کمپنیز اور ریل اسٹیٹ پورٹ فولیو میں شامل ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بشار الاسد اپنی روس منتقلی کے بعد عیش و عشرت بھری زندگی گزارنے کے لیے ان اثاثوں کو استعمال کریں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بشار الاسد نے حال ہی میں 20 اپارٹمنٹس خریدے ہیں، جن کی مالیت $30 ملین سے زائد ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والے حملوں کو اب تک دوستوں 1 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، مگر اسرائیل میں اب بھی خوف کی فضا قائم ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز کی سماعت آج تل ابیب کے ایک تہہ خانے میں بم پروف بنکر میں قائم کی گئی عدالت میں ہوئی، جہاں وہ 5 سال بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ نیتن یاہو نے مقدمہ ملتوی کروانے کی کوشش کی، مگر عدالت نے درخواستیں مسترد کر دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی گواہی 3 تک جاری رہنے کا امکان ہے اور انہیں گواہی کے بعد وضاحت کے لیے دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 3 کیسز میں فراڈ اور 1 کیس میں رشوت ستانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سول نافرمانی کی قول کو ملک دشمنی قرار دے دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی استحکام پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.5% پر آ چکی ہے۔ سول نافرمانی کی قول کو ملک دشمنی قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ملک کے خلاف سازش کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس سازش کی ذمہ داروں کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، میرا وزیر اعظم کو یہ کہنا ہے کہ سب کچھ تو آپ نے کر کے دیکھ لیا، اب اپنا سر دیواروں سے زور زور سے ماریں، ٹکرے ماریں، اب یہی ایک حل باقی ہے۔ برطانیہ کے قصبے ابروہوسن میں روزانہ صبح 7 بجے براڈ بینڈ انٹرنیٹ اچانک بند ہو جاتا تھا۔ قصبے والوں نے بارہا کمپنی کو شکایت کی اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کیونکہ انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا ہوتا تھا، لیکن قصبے میں آ کر نہ جانے اسے کیا موت پڑ جاتی تھی۔ 18 ماہ تک قصبے کے لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتن کرتے رہے۔ آخر کار ایک ماہر انجینئرز کو بلایا گیا جنہوں نے کئی دن کی تگ و دو کے بعد اس مسئلے کی وجہ پکڑ لی، اور وہ وجہ ایسی تھی کہ انجینئرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس قصبے میں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں کئی دہائیاں پرانا ایک ٹیلی ویژن سیٹ تھا اور در حقیقت یہی ٹی وی سیٹ قصبے میں انٹرنیٹ کی بندش کا سبب بنتا تھا۔ انجینئرز نے آلات کی مدد سے معلوم کیا کہ ایک برقی شور ہے جو براڈ بینڈ کے سگنلز میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ برقی شور روزانہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے اور چند گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ انجینئرز نے آلات ہی کی مدد سے اس برقی شور کا سراغ لگایا تو یہ بوڑھے میاں بیوی کے گھر سے ہی آ رہا تھا۔ جب انجینئرز نے چیک کیا تو یہ شور ان کے ٹی وی سیٹ سے آتا تھا۔ ان کا ٹی وی سیٹ ایسے سگنلز چھوڑتا تھا جو کہ براڈ بینڈ کے سگنلز کو روک دیتے تھے۔ بوڑھے میاں بیوی نے بتایا کہ ہم روزانہ صبح 7 بجے گڈ مارننگ شو دیکھنے کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہماری ہی وجہ سے قصبے کے لوگ روزانہ صبح انٹرنیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں 2 سگے بھائی سچی محبت کی مثال بن گئے۔ ایک بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بھائی ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق سعودی عرب کے صوبے جازان الدرب ضلع سے ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں بھائیوں کی تصاویر وائرل ہیں۔ ان میں دونوں مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کا اپنے بھائی کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ دونوں نے ابہا شہر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بچپن گزارا۔ بعد ازاں ان کی والدہ بھی ان دونوں کو بچپن میں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں بھائی پوری زندگی ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہے۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد والد نے کہا کہ تمہارا چچا سعید چل بسا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ میرے والد اور چچا دونوں نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا تعلق رہا، یہاں تک کہ وہ کام کے سلسلے میں سفر بھی اکٹھے ہی کرتے تھے۔ چچا کی وفات پر اپنے والد کو تدفین کے بعد اس کی خبر دی کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انہیں صدمہ ہوگا۔ اگلی صبح میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔